بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 19 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل کا اضافہ کرتے ہیں، اس سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی، تو اس طرح جملہ جو ہے وہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ ان حروف کو یعنی آ اور حل کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں۔ آ حامد طالب، یہ حامد طالب جملہ اسمیہ ہے، اس سے پہلے آ لگایا تو یہ سوالیہ بن گیا، لیکن حامد اور طالب کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا حامد طالب علم ہے؟ دوسری مثال دیکھیں۔ آ زید عالم، کیا زید عالم ہے؟ آ عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ حل کی مثالیں دیکھیں۔ حل الرجلان صادقان، یہ تثنیہ ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں۔ حل نے کوئی بھی ان میں اعرابی تبدیلی نہیں کی۔ کیا دو مرد سچے ہیں؟ حل المعلمون صادقون، یہاں بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا سارے معلم سچے ہیں؟ حل المعلمات مجتہدات، کیا ساری معلمات محنتی ہیں؟ آ یا حل ایسے سوال میں استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، آ زید مدرس، کیا زید مدرس ہے؟ تو جواب اس کا ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مدرس ہے تو کہہ دیں گے ہاں، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہ۔ یعنی اس میں کوئی جملہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی لمبی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے حل الطلاب جالسون، کیا طالب علم بیٹھے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے کہ اگر بیٹھے ہیں تو کہیں گے ہاں، نہیں بیٹھے ہیں تو نہ۔ سوال پوچھنے کے لیے اسما کا بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں دو کا ذکر کریں گے، ما اور کیفا، انہیں اسماء استفہام کہتے ہیں۔ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے، فی الحال یہ دو الفاظ ہم یہاں استعمال کریں گے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہاں یہ جواب ہے، اس میں یعنی پوری وضاحت کرنی پڑی آپ کو، ہاں یا نہ میں ہے، اس میں جواب نہیں دے سکتے۔ کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے؟ جواب آیا الحمدللہ انا بخیر، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں۔ یہاں بھی آپ کو پورا جواب دینا پڑے گا، ہاں یا نہ میں نہیں۔ یہاں دونوں سوالوں کے جواب میں ہاں یا نہ نہیں ہے، مکمل جواب دینا ہوگا۔ آ اور حل کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آ انتم عالم ام اللہ، پھر کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ فہل انتم منتہون، پھر کیا تم باز رہو گے؟ فہل انتم شاکرون، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ فہل انتم مغنون، پھر کیا تم بچا سکتے ہو؟ فہل انتم مجتمعون، پھر کیا تم اجتماع میں چلو گے؟ تو یہ چند مثالیں تھیں، آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔